ایک شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر اپنے پڑوسی کی شکایت لگائی کہ اللہ کے رسول، میرا پڑوسی مجھے بڑا ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے۔ میں نے اس کی بڑی خوشامدیں کی ہے، بڑے ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کسی بھی حساب سے وہ ماننے کے لیے اور خوش ہونے کے لیے تیاری نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کی ایسی فطرت ہوتی ہے، طبیعت ہوتی ہے کہ نہ عزت سے وہ مانتے ہیں، نہ ان کو عزت راس آتی ہے، اور نہ ہی کسی دوسرے طریقے سے وہ ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ بس ایک ہٹ دھرمی ان کے دل و دماغ پر سوار ہوتی ہے، اسی کے اندر ہی وہ رہتے ہیں۔ تو صحابی نے آ کر سوال کیا اور آ کر پورا حال بتایا۔ جب تحقیق اور تفتیش کی گئی تو واقعتاً یہ معاملہ تھا اور پڑوسی کی طرف سے بڑی تکلیفیں تھیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس کے لیے یہی حکمت عملی ہے کہ آپ ایسا کریں، اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر ایک سڑک پر، ایک راستے پر جا کر رکھیں اور اسی سامان کے اوپر چڑھ کر آپ بیٹھ جائیں۔ اب جو بھی بندہ آتا جاتا آپ سے پوچھے کہ بھئی آپ اپنے سارا گھر کا سامان اٹھا کر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو صاف صاف آپ اس کو بتا دینا کہ جو بھی آپ سے پوچھے تو بتا دینا کہ میں اپنے پڑوسی کی تکلیفوں سے تنگ آ گیا ہوں اور اس لیے میں نے مجبوراً اپنا گھر سے سامان نکال دیا۔ گھر میں جاتا ہوں تو پڑوسی کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو اس نے یہی کیا، جا کر اپنا گھر کا سامان باہر رکھ دیا اور اسی سامان کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ کوئی آ کر پوچھتا ہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، کیوں اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا فلاں میرا پڑوسی، اس نے مجھے بڑا تنگ کیا ہوا ہے، اسی وجہ سے مجبوراً میں نے اپنے گھر سے سامان نکال لیا ہے۔ تو جو بھی سنتا ہے تو بد دعائیں بھی دیتا ہے، لانتیں بھی دیتا ہے، برا بھلا بھی کہتا ہے کہ یہ کیسا پڑوسی ہے جس سے اس کا پڑوسی بھی خوش نہیں ہے اور اتنا دل برداشتہ ہے کہ اپنے گھر کا پورا سامان ہی باہر نکال دیا ہے۔ اس طرح 2 4 6 لوگ انہوں نے اس طرح کی باتیں کی، بات چلتے چلتے جا کر اس شخص تک پہنچی کہ آپ کے پڑوسی کو اتنا آپ نے تنگ کیا اللہ کے بندے کہ وہ آخر مجبور ہو کر اپنے گھر سے سامان باہر نکال کر بیٹھا ہے اور سارے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میرے پڑوسی نے مجھے اس طرح ستایا ہے، تنگ کیا ہے، اور سارے لوگ آپ کے اوپر لعن طعن کر رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ جیسے اس کو پتہ چلتا ہے فوراً بھاگ کر آتا ہے، آ کر پاؤں پکڑ لیتا ہے، منتیں کرتا ہے، مہربانی کر کے آپ چلیں اپنے گھر بیٹھیں، آج کے بعد مجھ سے جو آپ کے لیے عزت ہو سکی وہ میں آپ کی عزت بھی کروں گا، اور کبھی بھی میری طرف سے آپ کے لیے کوئی ایک لفظ بھی برا نہیں آئے گا اور کوئی بھی تکلیف مجھ سے آپ کو نہیں پہنچے گی۔ مہربانی کر کے آپ گھر چلیں اور میرے بارے میں لوگوں کے ذہن کے اندر اس طرح کی بات نہ ڈالیں، ورنہ تو پورے شہر کے اندر میں بدنام ہو جاؤں گا۔ جب واپس آیا تو اس کے بعد اس نے اس پڑوسی کی طرف سے کوئی بھی شکایت نہیں ہوئی۔ تو انبیاء علیہ السلام کی ایک بصیرت ہوتی تھی کہ جو شخص جس طرح سمجھتا ہے اس کو اسی زبان میں اسی طرح سمجھوا دیتے تھے۔